نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریج تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے ان کو پکارا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنی خواہش پوری کراتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس نے جریج پر تہمت لگائی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی ان اللہ والوں کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو گالیاں دی، ان کو الٹا سیدھا کہا۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اللہ کے سامنے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور پھر اس بچے کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ فوراً اللہ کے حکم سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ اور تیسرا واقعہ، یعنی وہ بچہ جو ماں کی گود میں بولا تھا، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ تو بچہ فوراً دودھ چھوڑ کر بول پڑتا ہے کہ اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے سامنے سے ایک عورت گزرتی ہے جس کو لوگ مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور اس کو زانیہ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو اس بچے کی ماں کہتی ہے، اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو بچہ فوراً بول پڑتا ہے کہ اللہ، مجھے اس جیسا بنانا۔ وہ شخص جو گھوڑے پر سوار تھا وہ ایک ظالم تھا، اس لیے بچے نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ عورت جس کو لوگ مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، ایک نیک عورت تھی، یہ زانیہ نہیں تھی، اس نے چوری نہیں کی تھی۔ تو بچے نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنانا۔